السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا تذکرہ ان آیات میں ہو رہا ہے۔ تو پچھلی آیات میں اس چیز کا تذکرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی۔ تو وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے آئے کہ قوم کا دھیان رکھنا اور ان کی رہنمائی کرنا، ان کو لیڈ کرنا۔ لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد، من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، انہوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا دیا، ایک بیل کا بچہ بنایا، جسدن، اور وہ جسٹ ایک جسم ہی تھا، ایک ڈھانچہ تھا بنایا، جیسے ایک مجسمہ ہوتا ہے، لہو خوار، اور اس میں سے آواز آتی تھی، جیسا کہ بچھڑے کی آواز ہوتی ہے، جانور کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی کہ ایک شخص تھا ان میں، اس کا نام سامری تھا، اور اس نے یہ جو زیورات تھے اس قوم کے، جو انہوں نے پھینک دیے سفر میں وزن ہونے کی وجہ سے، تو اس نے وہ اکٹھے کیے، ان کو پگھلایا، ان کو ایک بچھڑے کی شکل دی، اور جبریل علیہ السلام جہاں سے گزرے تھے ان کے قدموں کی جو مٹی ہے، یا ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کی جو مٹی تھی، اس کو پکڑا اور اس کو اس میں چھڑک دیا، ڈال دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے اس انداز سے، جیسے کوئی بھی بانسری ہوتی ہے یا کوئی بھی یہ پھونکنے والے آلات ہوتے ہیں، تو جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو ایک بت کی طرح اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، علم یرو، کیا انہیں یہ چیز نظر نہیں آتی تھی کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات چیت نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکے، وہ محض اس میں سے ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز کی بنیاد پہ یہ اتنی جہالت میں چلے گئے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ کس انداز سے صرف ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنایا، اس حالت میں کہ کانوا ظالمین، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب ان کو ندامت ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو احساس دلوایا، تو جب ان کو وہ شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں اس چیز کا پتہ چل گیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کی توبہ قبول تب ہوگی جب توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاؤ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، تو اس طرح تمہیں یہ قتل کی سزا ملے گی۔ اور پھر بے شمار لوگ جو ہے ان میں سے اس جرم کی وجہ سے، اس شرک کے جرم کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ مختصراً پہلے بتا دیا کہ یہ شرمندہ ہوئے، لیکن تفصیلی جو معاملات ہیں وہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس لوٹے، غضبانہ، اس حالت میں کہ وہ غصے میں تھے، آصفہ، اور وہ غم میں تھے، تو غم و غصہ کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کیونکہ کوہ طور پہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم فتنے میں اور شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس طرح سے بچھڑے کی پوجا شروع کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غم و غصے میں واپس پہنچے،
قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پیچھے تم نے بڑی ہی بری جانشینی کی ہے، کہ میرے پیچھے تم لوگ تھے اور میرے بعد تم لوگوں کو بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے بعد تم لوگوں کا رویہ درست نہیں تھا اور بہت ہی برا طریقہ کار تم نے اختیار کیا میرے بعد۔ عاجل تم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر لی، کہ اللہ کی طرف سے مجھے کتاب دی گئی ہے اور وہی کے ذریعے مجھے ہدایت نامہ دے کے بھیجا جانا تھا، تو تم نے خود ہی اپنے ہاتھ میں اس شریعت کو لے لیا اور اپنی طرف سے ہی طے کر لیا کہ ہم نے عبادت اس بچھڑے کی کرنی ہے اور اس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی تھی ان کو ایک سائڈ پہ رکھا، تو سائڈ پہ رکھ کے اس کو سائڈ پہ کیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے اس غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، یعنی کہ سر کے بالوں سے پکڑا، یجرہ الیہ، اور اس کو اپنی طرف وہ کھینچ رہے تھے، یعنی غصے کا اظہار کیا اور فزیکلی جو ہے وہ اس کو اب یعنی کہ کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، اپنے بھائی کو جو چھوٹے بھائی ہیں۔ قال ابن امہ، تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی کہ ہیں تو یہ دونوں حقیقی بھائی، ماں باپ دونوں ایک، لیکن ماں کا تذکرہ کیا کیونکہ ماں کی طرف سے جب یعنی کہ واسطہ دیا جاتا ہے یا نسبت بیان کی جاتی ہے تو اس سے ایک زیادہ قربت کا اور شفقت کا تعلق ظاہر ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو بنو اسرائیل ہے، انہوں نے مجھے حقیر جانا، انہوں نے مجھے کمزور جانا، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے میری بات نہیں سنی، میں ان میں کمزور تھا، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے، تو مجھے تو دھمکیاں لگی، میں نے اپنے تئیں کوشش کی، لیکن جب یہ لوگ سرکش ہو گئے، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا اور میری بات نہیں سنی، تو مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ جو دشمن ہیں ان کے لیے مجھے ہنسی کا سامان نہ بنائیں یا دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کا کوئی مخالف ہے، اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، یا اگر کوئی کسی کو کے مخالف جو ہوتے ہیں وہ جب دیکھیں کہ ان کے جو مخالف ہیں وہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو اس سے دشمن بڑے خوش ہوتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ باز پرس جو ہے، جو پکڑ ہے، وہ تو ان سرکشوں کی، ان سازشیوں کی یا ان شرارتیوں کی، مشرکوں کی ہونی چاہیے، تو اگر آپ ان کی بجائے میری سرزنش کرنا شروع کر دیں گے، مجھے مارنا شروع کر دیں گے، تو وہ جو سرکش لوگ ہیں وہ تو اس پہ اور خوش ہوں گے کہ یہ بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو آپ میرے پہ جو دشمن ہیں ان کو خوش نہ کریں اس طرح سے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے آپ ظالم قوم میں شمار نہ کریں، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، میں نے ان سے کوئی کہہ لیں کہ اس کام میں ایگری نہیں کیا، بلکہ وہ سرکش ہو گئے اور انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں بھی لگائیں تو میں بے بس ہو گیا، تو قصور جو ہے اس میں میرا نہیں ہے، آپ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کریں اور نہ ہی ان میں شامل سمجھیں۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو عن قریب ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، وذلت فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا میں ان پہ ذلت مسلط کی جائے گی۔ تو غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پہ ہوا کہ ان کو جو بعد میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور اتنے سارے لوگ ان میں سے قتل ہوئے، اور اسی طرح وہ دنیا میں ذلت بھی ان کا مقدر بن گئی کہ اس سے پہلے بھی جو بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد قتل ہونے کا معاملہ ہونے تک وہ ذلت امیز زندگی میں رہے،
اور اس کے بعد بھی اس بنو اسرائیل پہ مختلف ادوار آتے رہے ذلت اور رسوائی کے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باتیں گڑتے ہیں اور خود اپنی طرف سے چیزیں گڑ کے شرک کا سامان کھڑا کرتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ کوئی صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ جو بھی شرک کرے گا اور اس طرح اپنی طرف سے گاڑ کے چیزیں اللہ پہ لگائے گا اور کہے گا کہ یہ معبود ہیں، اس انداز سے عبادت ہونی چاہیے، اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ وہ جو شرک ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو نوسر باز ہیں، جو چیزوں کو گڑھنے والے ہیں، اپنی طرف سے دین بنانے والے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ والذین عاملوا السیئات، اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو گناہ کے کام کریں، ثم تابوا من بعدها، لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو آپ کا رب ان کے اس توبہ کرنے کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ چاہے کتنا بھی کسی کا بڑا گناہ ہو، اگر وہ خالص اور سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس پہ رحم کرتے ہیں۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ غائب ہوا، ختم ہوا، تو اخذ الالواح، تو انہوں نے دوبارہ ان تختیوں کو جن میں تورات لکھی تھی وہ پکڑ لی، وفی نسختها، اور وہ جو کاپی تھی، وہ جو نسخہ تھا تورات کا، اس میں ہدن، اس میں ہدایت تھی، رہنمائی تھی، ورحمہ، اور اس میں رحمت تھی اللہ کی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہی کے نصیب میں ہوتا ہے کہ ان کو ان آسمانی کتابوں سے جو ہدایت ہے اور رحمت جو ہے وہ مل سکے اور وہ ان کا مقدر بن سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو بھی ہم نے ان کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، لیکن کن لوگوں کے لیے وہ رحمت اور ہدایت بنی؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب ہوا یہ معاملہ کہ جب یہ تورات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پہ پیش کی، ان کو بتلایا کہ یہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو قوم نے اس پہ کہا کہ جی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ آپ اللہ سے کتاب لے کر آئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اللہ سے ہم کلام ہوئے، ہمیں بھی اللہ سے ہم کلام کرایا جائے، ہمیں بھی ملایا جائے۔ تو 70 جو بڑے بڑے لوگ تھے اس قوم کے، جو چودھری تھے، ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ چلو تم بھی میرے ساتھ آؤ اور کوہ طور پہ دوبارہ چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو سلیکٹ کیا، ان کو چوز کیا، لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے اور ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ایک وقت طے کر دیا گیا کہ اس وقت پہ ان کو لے آؤ۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب ان کو زلزلے نے پکڑا۔ اب یہ زلزلہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ انہوں نے بھی وہاں جا کے یہ تقاضا اور یہ مطالبہ رکھ دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں تذکرہ ہوا کہ ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے، اور زوردار آواز بجلی کی کڑک نے۔ تو اور اس آیت میں زلزلے کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو یہاں یا تو رجفہ سے مراد موت ہے، یا یہ ہے کہ نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے وہ کڑکدار آواز آئی، تو وہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ مر گئے، 70 کے 70 لوگ مر گئے۔ قال ربی، تو جب اتنے سارے، وہ جو اتنے چودھری تھے قوم کے، سارے ہی وہاں پہ مارے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا بڑا پریشانی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر، کہ ان کو اس سے پہلے ہلاک اس سینس میں کر دیا جاتا کہ یہ پہلے بچھڑے کی پوجا کرتے رہے ہیں، شرک میں مبتلا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان پہ یہ عذاب آ سکتا تھا، اس وقت مارے جاتے۔
اور مجھے کہہ لیں کہ اس والے معاملے میں، اس والے امتحان میں پڑھنے سے میں بچ جاتا اگر مجھے بھی اس سے پہلے موت آ جاتی۔ میں اپنی ذمہ داری پہ قوم کے جو سرکردہ 70 لوگ ہیں ان کو لے کر ادھر آیا ہوں، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو یہ تو میرے لیے بڑا امتحان اور بڑے فتنے کا موقع بن جائے گا کہ بھئی ایک بندہ ساری قوم کے سارے لیڈرز کو لے کے کہیں نکلے اور سارے ہی قوم تو کہے گی نا کہ وہ سارے ہی مروا دیے ہیں، یا کس حساب سے قوم کو فیس کیا جائے گا کہ ان کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ ساتھ جائیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ لوٹے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس گناہ کی پداش میں، یا اس چند بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے، کہ چند ان میں سے جو بیوقوف تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا ہے اور یہ سارے مارے گئے۔ ان ہی الا فتنہ، کہ اللہ یہ تیری طرف سے صرف ایک امتحان ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنہ آتا ہے تو پھر یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سرخرو ہو سکے اور وہ پھر ہدایت یافتہ ہو جائے، یا یہ کہ وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اور اس فریاد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جو 70 سردار، جو 70 سرکردہ لیڈر جو مارے گئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَاکْتُبْ لَنَا، اب موسیٰ علیہ السلام مزید دعا فرما رہے ہیں کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں جو نیک حالی ہے، جو اچھائی ہے، وہ لکھ دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ قال عذابی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اسے وہ پہنچے گا۔ یعنی جب کوئی گناہ کرے گا اور برے اعمال کرے گا تو پھر اس کے بعد میری مرضی ہے کہ میں اس پہ عذاب واقع کروں یا اس کو معاف کر دوں، اس سے درگزر کروں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پہ محیط ہے۔ تو اس دنیا میں چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، تو اللہ کی رحمت ہر کسی کو ملے گی۔ اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں بسا اوقات نان مسلم کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے ان کو کھول دیا جاتا ہے مہلت کے طور پہ اور آزمائش کے طور پہ۔ تو وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، وہ اس طرح نہیں کہ جو کوئی کافر ہے وہ بھوکا مر جائے، بلکہ اللہ کی رحمت ہر کسی کو پہنچ رہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نام بضرور لکھوں گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، چیریٹی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی آیات پہ ایمان لانا، یہ ریکوائرمنٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی، قیامت کے دن کامیابی کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے قیامت کے دن اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، جا سکتی ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ ہے، کہ جو بعض بسا اوقات لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں یا یہ گمراہی پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں اچھائی جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، تو کسی بھی دین کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، اگر وہ شرک نہیں کرتا، اور اگر وہ اس میں خدا خوفی ہے اور وہ اس میں انسانیت ہے، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں سے نکال کیا چیز دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، اس کی اتباع کرنا۔
اس کے بغیر بھی تصور جو لوگ رکھتے ہیں کہ کسی حساب سے کسی کی نجات ہو سکتی ہے، اس تصور کا خاتمہ اگلی آیت میں ہوتا ہے، اور اس کی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الفاظ میں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ کہ جن کے لیے میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس رسول اور اس نبی کی اتباع کرتے ہیں الامی، جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اس نے کہیں سے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی سے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، جس کو وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل میں بھی ان کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ ایک نبی اس طرح آئے گا، یامرہم بالمعروف، اور یہ جو رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ ان پہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو گلوں میں ان کے پڑے ہوئے تھے، جو ان کے جس میں یہ پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی ان سے اتارتے ہیں، جیسا کہ پچھلی شریعتوں میں بعض احکام کافی سخت تھے کہ مثلا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہی، یا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یا دیت کا تصور نہیں تھا یہودیوں میں، اور اسی طرح یہ کہ اگر کسی کپڑے پہ کوئی گندگی گر گئی ہے تو وہ کپڑا وہاں سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، اسلامی شریعت میں اس کو دھونے کا جو حکم ہے وہ آ گیا، اور ایک آسانی ہو گئی کہ اگر کسی جگہ گندگی لگ گئی ہے تو اس کو دھو لیں، دھو کر صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، تو ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں صرف ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور جو کامیابی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، فالذین آمنوا بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے ان کی حمایت کی، ونصروہ، اور ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی قرآن حکیم، اس کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔